عبد المطلب کے پوتے تھے، بنو ہاشم تھے، قریش تھے. آپ نے امر الہی سے اللہ رب العزت نے حضور کو سید کا ٹائٹل دیا، اور صحابہ اور بعض تابعین کی روایت کے مطابق یاسین یہ جو لفظ ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو پکارا یا سید. یہ یاسین کا ایک معنی ہے یا سید. تفاسیر بڑی بڑی ہیں تابعین کے اقوال سے، ائمہ تفسیر کے اقوال سے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں کل نسل بنی آدم کا سید ہوں، سردار ہوں. تو حضور نے خود کو سید کہا، پہلا سید اس کائنات میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دوسرا شخص کون جس کو سید کہا؟ وہ فاطمۃ الزہرا. فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور سیدۃ نساء العالمین، اور سیدۃ نساء ہذہ الامہ. میری بیٹی فاطمہ اس امت کی ساری سرداروں کی سیدہ ہے، سارے عالم کی عورتوں کی سیدہ ہے، اور جنت کی ساری خواتین کی سیدہ سردار ہے. تو پہلا سید خود کو کہا، دوسرا سید یعنی سیدہ فاطمہ کو کہا، اور تیسرا ٹائٹل سید کا حسن اور حسین کو دیا. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار سید ہیں. تو تین سید ہوئے. اس طرح پہلا سید باپ محمد مصطفیٰ، دوسری سیدہ بیٹی فاطمۃ الزہرا، تیسرے حسن اور حسین سید، اور پھر قیامت تک جو حسن اور حسین کی اولاد سے ہوئے وہ سید ہو گئے. یاد رکھ لیں سید علی شیر خدا کے نسب نے نہیں بنایا، سید فاطمۃ الزہرا نے بنایا ہے. اس نسل کو ذریت کو پھر کہہ رہا ہوں، سید علی المرتضیٰ نے نہیں بنایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بنایا. اس لیے کہ سیدہ کائنات کے وصال کے بعد مولا علی شیر خدا کی اور شادیاں بھی ہوئیں اور اولاد بھی ہوئی، اور محمد بن حنفیہ بھی آپ کے بیٹے تھے، مگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بغیر جس زوجہ سے حضرت علی کی جو اولاد ہوئی وہ سید نہیں ہے. اگر سید علی شیر خدا کے نسب سے کس سے بنتے، آپ بات کو سمجھ گئے، تو علی کی ساری اولاد سید ہوتی. حضور نے متعین کر دیا تھا کہ سید فاطمہ کے نسب سے بنے گا، اور وہ نسب پھر علی کی طرف نہیں مصطفیٰ کی طرف آئے گا. لہذا حسن اور حسین کی اولاد سید ہوئے، یا حسنی ہے یا حسینی ہے، تیسری قسم نہیں ہے. اور بقیہ ازواج سے حضرت علی کے ان کی اولاد، حضرت علی کی تو اولاد وہ ہے مگر سید نہیں ہے. سیادت یوں چلی، اس لیے کہتے ہیں سیدہ کائنات، کہ ساری کائنات میں جو نسب سیادت پھیلا وہ سیدہ فاطمہ سے پھیلا. تو عرض کر رہا تھا کہ جب یہ چلے اور ادھر سے عیسائی نجران کے سامنے آئے تیاری کر کے مباہلہ کے لیے، جب ان کی نظر پڑی ان کے چہروں پر، آقا علیہ السلام کا جلال دیکھا اور شہزادے حسن اور حسین دیکھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور علی المرتضیٰ کو دیکھا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں وہ جو ان کے بڑے سربراہ تھے عیسائی وفد کے، انہوں نے تھام لیا اپنے عیسائیوں کو، روک لیا اور کہا، جو اسقف نجران تھا، اسقف نجران، فقال، اس نے کہا یا معشر النصارى انی لا ارى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لا زالہ. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان چہروں کو جو میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اپنی زبان سے اللہ کو کہہ دیا کہ اے اللہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے تو خدا کی قسم پہاڑ ہٹ جائیں گے. اس نے کہا میرے عیسائی بھائیوں خدا کے لیے آگے نہ بڑھو، اگر اس کے حضور نے فرمایا تھا بیٹو کہ میں جب ان کو بد دعا کروں گا تو تم آمین کہنا.
فرمایا تھا میں جو کچھ کہوں گا تم چاروں آمین کہنا۔ اسقف نجران نے کہا مصطفیٰ نے بد دعا کر دی اور ان کے منہ سے آمین نکل گیا، تو اس نے کہا خدا کی قسم قیامت کے دن تک روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا، عیسائی کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، نصارہ کی۔ آگے مت بڑھو۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے اور انہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ ہم مباہلہ سے تائب ہوتے ہیں، اپنا چیلنج واپس لیتے ہیں، اور آپ اپنے مذہب پہ رہیں ہم اپنے مذہب پہ رہیں، واپس جاتے ہیں۔ یہ 5واں ذکر تھا سیدہ فاطمۃ الزہرا کا قرآن میں، 5واں ذکر تھا۔ اس میں ہوا کیا؟ ابناءنا، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ آتا ہوں، تو بیٹے کہا تو حسن اور حسین مراد لیے۔ پھر فرمایا نساءنا و نساءکم، جب اپنی عورتوں کا ذکر کیا تو صرف سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا، کسی اور کو نہیں۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ نساءنا میں فاطمہ اس لیے ہے کہ قیامت تک میری نسل اسی سے چلنی ہے، یہ نہر کوثر آل رسول ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ اپنی ذات، اور حضرت علی شیر خدا کو بھی اپنی جان میں شامل کیا، اپنے نفس میں شامل کیا۔ اس لیے فرمایا علی منی وَأَنَا مِنْهُ، اور آپ فرمایا یا علی انت منی وَأَنَا مِنْكَ، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت علی کو کہا آقا علیہ السلام نے، اس لیے کہ انفسنا وانفسکم، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔